السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو ناول ان اردو 22 چینل۔ بہت بہت ویلکم آپ لوگوں کا۔ جو آپ لوگوں میں سے نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آج آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو پلیز 2 لائنز کا کم از کم کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ کو کس کپل کا سین جو ہے اور کون سا سین زیادہ اچھا لگا ہے، وہ ہمیں لکھ کر بتائیے گا کمنٹس میں۔ لازمی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہم آپ لوگوں کے لیے نئے نئے ناول، ڈیفرنٹ قسم کے ناول لاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں گے۔ بس آپ ہمیں سپورٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں ہم کہاں پہنچے تھے کہ جو شہرزاد ہے وہ پہنچ چکی ہے حویلی۔ شیر دل بلوچ کے ساتھ تو اس کا ٹاکرا چل ہی رہا ہے، مگر اب حویلی والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گی یا حویلی والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمیں آج کے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عشق کا مقبرہ ناول، رائٹر ایمن رضا یعنی کہ میں رائٹر، اور چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 5۔ اور اگلے ہی لمحے پلک چھپکتے تیر کی تیزی سے وہ پل سے نیچے کی جانب لٹکتا اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ یاد آیا کہ آج یاور سلطان کا سین چل رہا ہے امرہا کے ساتھ۔ ایک جھٹکا لگا تھا امرہا کے وجود کو، اس کی چیخوں کا جو نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یاور سلطان کے بیچ میں بازو تھام لینے پر اس نے ڈر سے میچی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ وا کرنا شروع کی تھیں۔ اپنا بازو اس کی مردانہ گرفت میں محسوس کر وہ تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں اپنی ٹھنڈی ٹھار آنکھیں گاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ امرا نے ایک نظر نیچے بے رحم لہروں کو دیکھا تو ایک آنسو ٹپک کر چہرے پر بہہ نکلا تھا، جسے دیکھ یاور سلطان لب سختی سے بھینج کر رہ گیا تھا۔ چلی تھی نا تم میری جان لینے اور اپنی دینے۔ اس کی گہری بات میں چھپے پس منظر کو بھانپتی وہ کانپ سی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پوری طاقت لگاتا اسے اوپر کھینچ چکا تھا کہ وہ دونوں زمین پر گرے تھے، جس کی وجہ سے یاور کی کمر زمین سے ٹکرائی تھی اور وہ اس کے اوپر گری گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، ڈر کے مارے لیتی بھی کیوں نہ، موت کے منہ سے جو واپس آئی تھی۔ کیا جان سکتا ہوں اس ناسمجھ حرکت کا مطلب؟ اب اسے یوں اپنے سامنے محفوظ دیکھ اور سلگتی ہوئی آنکھوں سے اپنی سخت انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کرتا بولا۔ تو بے ساختہ امرہا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کیونکہ نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے شادی؟ کہا نا، اور کتنی دفعہ کہوں؟ وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھاتے چٹک ہی تو پڑی تھی۔ مجھ سے گریز اگر کسی تیسرے فریق کی وجہ سے ہے تو زندگی تنگ کر دوں گا میں امرہا، اور اگر واقعی تم اپنی پڑھائی کو لے کر حساس ہو تو اس کے پورے ہونے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مگر شادی تو ہو کر رہے گی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا تھا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اڑیل شخص بھی اپنے نام کا پکا تھا۔ یاور سلطان، وکیلوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، بیرسٹر یاور سلطان، اپنے فن میں ماہر، اگلے کو لمحوں میں چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلاتے ہی اس نے امرہا کی جان بخشی کی، تب وہ غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسی میں دیکھتے اس پر بات کستے بولا تو وہ جل کر رہ گئی اور جل کر بولی، منہ دھو رکھیں ہے کیا آپ کی شکل میں؟ اتنے برے دن نہیں آئے میرے جو آپ کو دیکھوں۔ وہ جل ہی تو گئی تھی، مگر دل سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ اگر اسے کسی ریاست کا خوبصورت شہزادہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اس کی بات پر وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اب روز دیکھنے کی تیاری پکڑ لو، کیونکہ زندگی تو تمہیں میرے ہی ساتھ گزارنی ہے۔
چاہے ایسے چاہے ویسے۔ وہ اسے چھپے لفظوں میں باور کراتے بولا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، مگر وہ جو پورے ہو سکیں۔ وہ کڑ کر بولی تو وہ اسے دیکھ معرفتگی سے بولا، تم میرا وہ خواب ہو امرا جو میں نے نہ صرف کھلی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کی تعبیر بھی کر ڈالی۔ تمہیں اپنے نکاح میں لانے کی تیاری میں کر چکا ہوں۔ کل ہی ہمارا نکاح ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا بولا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ نازلی اپنے لیے ایک کمرہ منتخب کر چکی تھی جس میں ایک کھڑکی حویلی کے لاؤنج کی طرف جبکہ دوسری کھڑکی حویلی کے باہر بنے باغ میں کھلتی تھی۔ یہاں سے وہ اندر اور باہر دونوں جگہ نظر رکھ سکتی تھی۔ کچھ زیادہ دیر نہیں، بس اسے کچھ خفیہ کیمرے ٹرانسپلانٹ کرنے تھے، مگر آہستہ آہستہ۔ ابھی تو اس حویلی والوں کا دماغ اسے ٹھکانے لگانا تھا جو یقیناً خراب ہو چکا تھا، مگر وہ بھی نازلی تھی، اچھے اچھے مجرموں کو سیدھا کر چکی تھی، یہ تو پھر اس کے خاندان والے تھے۔ ابھی وہ کھلی فضا میں سانس لے ہی رہی تھی کہ نگاہ باہر باغ میں درخت کے سائے تلے دو وجود پر پڑی۔ وہ ٹھٹکی اور پھر تحیر سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ذرا غور کرنے پر پتہ چلا کہ نیچے موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی چھوٹی سوتیلی بہن تھی جو یقیناً کسی ملازم کے اتنے نزدیک کھڑی تھی۔ یہ یقیناً وہ ملازم تھا جو شیر دل بلوچ کا خاص بندہ تھا اور لے کر بھی وہی آیا تھا ان لوگوں کو یہاں۔ اف، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے سب۔ اس حویلی میں افیئر، وہ بھی اس پست ذہنیت حویلی میں۔ یقیناً یہ لڑکی سب سے چھپ کر اس سے مل رہی ہے اور اس آدمی کی شکل سے جو ہوس ٹپک رہی ہے، شاید یہ لڑکی اس سے انجان ہے۔ خیر، مجھے کیا، نہ تو میں اس کی سگی بہن ہوں اور نہ ہی مجھے یہاں کے معاملات میں الجھنا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے وہاں سے پیچھے ہٹی اور بیڈ پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ فون پر وہ مسلسل تانے بانے بننے میں جڑی تھی۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ ابھی وہ کیس ہی اسٹڈی کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہ چوکنے ہوتے سیدھی ہوئی تھی۔ جتنی بھی احتیاط برت لیتی وہ، مگر تھی تو وہ دشمنوں کے ہی علاقے میں۔ آ جائیں۔ اجازت دینے پر ایک ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ کو باہر کھانے پر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ پیغام دے کر جا چکی تھی۔ وہ بھی فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی، چاروں اطراف میں نگاہ دوڑاتے جب اس کی نگاہ بریرہ اور تابش پر گئی جو سیڑھیوں کے کونے میں کھڑے تھے۔ بریرہ اس کے بہت نزدیک تھی۔ یہ منظر نازلی نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ کیا یہاں کی لڑکیوں کو اپنی عزت کی پرواہ نہ تھی؟ جیسے ہی انہوں نے قدموں کی آواز سنی تو بریرہ فوراً اس سے دور ہوئی اور نازلی کو آتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ تابش نے ایک نظر نازلی کی آنکھوں میں ناگواری سے دیکھا اور فوراً وہاں سے نیچے کی جانب چل دیا۔ ہمارے معاملات سے دور رہو، کان لگا کر باتیں مت سنا کریں، سمجھی آپ؟ جس کام کے لیے آئی ہیں وہی کریں اور برائے مہربانی جائیں یہاں سے۔ اس کے نفرت بھرے انداز پر نازلی کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا اور وہ 2 قدم چل کر بریرہ کے سامنے آئی اور اس کی نفرت بھری نگاہوں میں دیکھا۔ مجھے تم لوگوں جیسی چیپ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی اور آئندہ مجھ سے اس زبان میں بات مت کرنا۔ آج تو تمہاری نادانی نظر انداز کر دی میں نے، مگر اگلی بار پچھتاؤ گی تم کہ کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ اس کے تن بدن میں آگ لگاتی وہاں سے نیچے جا چکی تھی۔ پیچھے ہی وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نیچے سب اپنی کرسیوں پر براجمان تھے، صرف ایک کرسی خالی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ وہاں بیٹھتی، بریرہ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتی فوراً اس کرسی پر بیٹھی تھی جس کے ساتھ والی کرسی پر تابش براجمان تھا۔ اوپس، تمہاری تو جگہ ہی نہیں بچی ڈیئر کزن۔ آپ کی بات پر بریرہ طنزیہ نگاہوں سے اسے سب کے سامنے اس کی اوقات یاد دلاتے بولی تو سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی چھلکی تھی۔ اس نے گردن ترچھی کرتے شیردل بلوچ کو دیکھا جو خود اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈفر قسم کا شخص ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، تابش فوراً اپنی کرسی چھوڑتا اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وہ پل کو حیرت سے اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ یہ بھی اسی حویلی کا مرد تھا۔ اس سے ایسے پہل قدمی کی امید تو اسے ہرگز نہ تھی، جبکہ جو اس تھوڑی دیر پہلے اس کی حرکت دیکھی تھی اس سے وہ اس کی بیڈ بکس میں شامل ہو گیا تھا، مگر ابھی یہ پہل اسے سمجھ نہ آئی کہ اس پہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ آئیں نہ بیٹھیں، میں دوسری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تابش نے ایک دم اسے بازو سے تھامتے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود اپنے لیے ملازم سے کرسی منگوا کر اس کے ساتھ ہی رکھوا لی کہ کچھ لمحوں تک تو وہ شوق میں ہی گری بیٹھی رہی۔ پھر کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ڈال کر اسے دیتا رہا جو وہ خاموشی سے یک ٹک دیکھتی دھیرے دھیرے کھاتی رہی۔ بس اس سے پہلے کہ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ اور ڈالتا، نازلی نے پلیٹ کے آگے ہاتھ کرتے اسے روکا۔ بریرہ تابش کو یوں نازلی کی خاطر مدارت کرتے دیکھ چل کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ برادر، کچھ زیادہ ہی خاطرداریاں نہیں ہو رہی؟ نازلی صاحبہ کی آخر چکر کیا ہے؟ شیردل بلوچ کی زبان پر کھجلی ہوئی تو اس نے دونوں کو نشانے پر رکھ کر طاق کے وار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میری بہن پہلی دفعہ گھر آئی ہیں، ان کی خدمت نہیں کروں گا تو کیا آپ کی بہن کی کروں گا؟ وہ دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو شیردل بلوچ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل کر کرخت ہوئے تھے۔ تمیز کے دائرے میں رہو حد ادب لڑکے، دستار بلوچ گرج کر بولے تو وہ اپنی گردن کھجا کر رہ گیا۔ اوپس، دیٹ واز ہارڈ ون، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی جس پر ہلکی سی ہنسی تابش کی بھی برآمد ہوئی تھی، جہاں سے نازلی کو اندازہ ہوا کہ تابش کی بھی ان حویلی والوں سے زیادہ بنتی نہیں ہے۔ تو پھر جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ جلد ہی اس نے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی واش روم گئی فریش ہونے اور فریش ہو کر باہر نکلی، جیسے ہی وہ اپنا گیلا منہ تولیے سے تھپ تھپا رہی تھی، کسی کے ہونے کا گمان اسے اپنے پیچھے ہوا تھا، مگر پلٹی نہ تھی۔ لیکن جیسے ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے بن دیکھے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کھینچتے اسے دیوار سے لگا کر گردن پر تیز دھار چاقو رکھا تھا۔ اندر آنے والا ششدر رہ گیا تھا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ نازلی جیسی نازک اندام لڑکی بھی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ صدقے وار بھی کیا طاق کر کرتی ہیں آپ وکیل صاحبہ، ابھی تو ہم نے محبت کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، آپ تو پہلے ہی گردن اڑانے چلی ہیں۔ شیردل بلوچ بھاری لہجے میں سلگتی سی سرگوشی کرتے اسے بے چینی سے دیکھتے بولا، جس کے چاقو کا دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گردن پر بڑھتا جا رہا تھا اور وہاں سے ہلکی سی خون کی بوند پھوٹ پڑی تھی۔ نازلی جھٹکے سے اسے دھکا دیتے خود سے دور کر گئی۔
आंखों में मुकाबिल को देखकर नफरत का आराव दहक रहा था। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कपल की जानिब, जो हमारा न्यू कपल है। उम्मीद है आप लोगों को ये कपल भी पसंद आएगा। अगर ये कपल आप लोगों को पसंद आया तो मैं लास्ट में बताया था कि हम इस कपल के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा ऐड कर सकें। क्या सबके सामने इज़हार मोहब्बत करूँगी मैं उससे? सलीना दांतों तले उंगलियां दबाए कश्मकश से सोच के रह गई। वो लड़के लड़कियां अपने डिपार्टमेंट के साथ ट्रिप पर आए थे। आखिर ज़िदान ने पहली बार कुछ मांगा है, वो भी इज़हार मोहब्बत, वो भी सबके सामने। इनकार तो नहीं कर सकती मैं। वो इस तरफ जाती खुद से बोली जहाँ वो उस तरफ जाती खुद से बोली जहाँ ज़िदान सुल्तान और उसके दोस्तों का कैंप था। यार बड़ा कमीना है निकला तू। यही उम्मीद थी तुझसे। तुम अदा से इजहार मोहब्बत सिर्फ इसलिए करवाना चाहते थे कि तुम उसे सबके सामने जलील करके उसके भाई से इंतकाम ले सको। अंदर से आती आवाज़ों ने अदा के कदमों को बर्फ़ का मुजस्मा बना दिया। सांस सीने में कहीं अटक गई थी। सब समातें यकजा होकर ज़िदान के जवाब का इंतज़ार करने लगी थीं। और नहीं तो क्या, तुम्हें सच में लगा कि मैं अपनी दुश्मन की बहन से मोहब्बत कर सकता हूँ? हा हा हा, सोचना भी मत। वो तो बस एक मोहरा थी जिससे कल मैं उसके भाई को शह मार दूंगा। वो खबासत से बोला। और अदा के दिल का क्या यार, वो तो बेचारी तेरे से सच्ची मोहब्बत करती है, टूट जाएगी बेचारी। उसका एक दोस्त हमदर्दी के ज़ेरे असर बोला। तो टूट जाए मेरी बला से। और वैसे भी ज़ैदान सुल्तान जिस पर अपना साया डाल दे, मरते दम तक उसे किसी और के काबिल नहीं छोड़ता। वो तनफ़ुर से बोला था, बगैर ये जाने के बाहर खड़ा वजूद कांच के शीशे की तरह मस्मार हो गया था, बिल्कुल टूट के चकनाचूर, और किरचियाँ टूट कर बिखरते उसके वजूद को लहूलुहान कर चुकी थीं। वहाँ इस वक्त 3 लोगों ने उसका ये तकब्बुराना हकारत अमेज़ इकरार सुना था। वो बेसाख्ता, शिकस्ता, लड़खड़ाते कदमों से पीछे की जानिब गिरने वाली थी जब 2 मेहरबान हाथों ने उसे थामा था। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि ज़ैदान सुल्तान के ख़ानदान के दूसरे चश्मा-ओ-चिराग़ कबीर सुल्तान के थे, जिसे अदा के टूटे वजूद की किरचियाँ खुद में चुभती महसूस हुई थीं। वो उनका सीनियर था जो आजकल उनकी यूनिवर्सिटी में किसी हसास काम से मौजूद था और आज अपने सर के इसरार पर आया था उनके साथ। आज ही जब उसे इस तशीज़ा का चेहरा देखने को मिला जिससे वो कई अरसे से इश्क में गिरफ्तार था। अदा, तुम ठीक हो? अमरहा के साकित वजूद में हलचल हुई और वो तड़प कर आगे बढ़ते अदा को थाम कर वहाँ से दूर ले जाती बोली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई किसी से बदला लेने की खातिर इस हद तक गिर सकता था। एक उसकी जिगरी दोस्त का भाई था जो मोहब्बत के नाम पर उससे उसका वजूद मांग रहा था, और एक उसका भाई था जो उसकी दोस्त को मोहब्बत के नाम पर नचाकर बर्बाद कर चुका था। कितने बेहिस होते हैं ये मर्द। आंखों से आंसू बेलगाम होते चेहरे पर टूट कर बिखरते चले गए। क्या कसूर था मेरा कि मैं इसके दुश्मन की बहन थी? बस इसलिए मुझे इस्तेमाल किया इसने। वो हिचकियों के दरमियान रोती बोली तो उन दोनों का कलेजा मुंह को आया था अपनी अजीज जान हस्ती को इस हालत में देखकर। ऐसा नहीं है अदा,
میں کروں گی بات بھائی سے، امرہ اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ کیسا نہیں ہے؟ تمہیں تمہیں کیا میں پاگل لگ رہی ہوں جو اپنی ناکام محبت پر ماتم کر رہی ہے، یا پھر تمہیں بھی اس سب کے بارے میں شروع سے پتا تھا؟ وہ بے یقین کیفیت میں بولی تو امرہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، میں آخر کیوں جھوٹ بولوں گی تم سے؟ تم واحد دوست ہو میری۔ وہ روتے ہوئے اس کے گھٹنوں میں بیٹھی اسے یقین دلاتے بولی۔ میں بھائی کو بہت ڈانٹوں گی، آخر وہ کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا؟ وہ غصے سے بولی تو ادا نے لہو ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ڈانٹنے سے کیا یہ سچ مٹ جائے گا کہ وہ محض میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرا استعمال کر رہا تھا؟ اس شخص کے لیے میں نے ہر رشتہ ٹھکرا دیا اور اپنے ماں باپ کی ناراضگی تک مول لے لی۔ آج اسی شخص نے سب کے سامنے میری محبت کا تماشا بنا دیا۔ وہ سسک کر بولی، دل پھٹ رہا تھا جیسے زندگی ہاتھ سے سرک رہی ہو۔ کیوں یا اللہ، میں ہی کیوں؟ وہ بلک کر بولی۔ تم اس شخص کے لیے آنسو بہا رہی ہو جسے تمہارے ان قیمتی آنسوؤں کی پرواہ تک نہیں ہے۔ کبیر سلطان کی آواز پر اس نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر لینا ہی ہے تو انتقام لو اپنی محبت کے ٹھکرائے جانے کا۔ یوں ٹوٹ کر تم اسے فتح یابی کا ایک اور موقع دے رہی ہو۔ وہ اسے احساس دلاتے بولا۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ جب آپ خود مرنے کی خواہش رکھتے ہوں تو دوسروں کو کیا ماریں گے؟ وہ ایک دم استہزائیہ انداز میں خود پر ہنستے ہوئے بولی۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا بولا، اسے ساکت کر گیا تھا۔ کیا آپ پاگل ہو گئے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ میں کیا کوئی سڑک پہ پڑی چیز ہوں جسے کوئی بھی استعمال کرے گا اور پھینک دے گا؟ اور غصے سے دھاڑی ششتر تو امرہ بھی رہ گئی تھی کبیر کی بات پر۔ کبیر سلطان پورے خاندان میں ذہین اور سیریس قسم کا بندہ مشہور تھا جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ آج وہ اس کی دوست کے سامنے بیٹھا اسے پرپوز کر رہا تھا جس سے اس کا بھائی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ وہ گھومتے دماغ کو تھامتی محض سوچ کر رہ گئی، اگر تم ابھی میرا ہاتھ تھام لو گی تو یقیناً میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ جو پہلے ہی گرے ہوں انہیں اور گرنے سے کیا بچایا جائے گا؟ وہ پھٹتے دل سے کرلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہ بھاگتی چلی گئی تھی وہاں سے۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہی جو تمہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی کی طرف نظریں گاڑے بولا جہاں سے وہ گئی تھی۔ لیکن وہ نہیں مانے گی۔ وہ افسردگی سے بولی۔ اب تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی دوست ادا کا مقدر بنے۔ وہ اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، مگر کیا یہ شخص کرتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مانے گی، ضرور مانے گی، اور ہمارا نکاح آج ہی ہوگا۔ وہ اٹل انداز میں بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی، مگر کیسے؟ اس میں تم میری مدد کرو گی۔ وہ اسے اپنی چمکتی آنکھوں کے حصار میں لیے بولا تو وہ سانس تک روک گئی۔ یہ دونوں بھائی پاگل تھے، ایک وہ یاور سلطان بھی جو اس سے آج ہی کے دن نکاح کرنے والا تھا، مگر وہ بہانہ لگا کر کبیر کے ساتھ نکل آئی تھی ٹرپ پر، اور یہاں اس کا بھائی بھی بالکل اسی طرح نکاح رچانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی دوست سے۔ آخر وہ کہاں جائے یا اللہ؟ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ صدمہ گہرا تھا۔ تو جی کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ نکاح ہو جائے گا کبیر کا، مگر کیسے؟ شیر دل بلوچ آخر کیوں رات کے وقت نازلی کے کمرے میں آیا اور کس ارادے سے آیا، جاننے کے لیے 70 کمنٹس کا ٹارگٹ ہے آپ کے لیے۔ جلدی سے 70 کمنٹس کریں
اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کر دیں. جیسے ہی کمنٹس کا ٹارگیٹ پورا ہوگا اگلی ایپیسوڈ اس سے لانگ آئے گی، اور آپ جس کپل پر کہیں گے اس کپل پر اسپیشل ایپیسوڈ آئے گی. اس لیے سب سے پہلے یہ لازمی ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اچھا سا میرا دن بنانے کے لیے 2 لائنس کا کمنٹ آج لازمی کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.